أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین، آج کے سرنامہ کلام کے طور پہ سورہ مبارکہ المائدہ قرآن حکیم کا 5واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 51 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اہل یہود اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے، یا یقیناً اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ معزز ناظرین، یہ آیہ مبارکہ جس کو میں نے سرنامہ کلام میں اپنے عنوان کے موضوع کے طور پہ آج رکھا، اور اس سے ہم اپنی گفتگو کی بنیاد کے طور پہ اس کے اوپر مزید ہم بات کریں گے، بحث کریں گے۔ اس آیہ مبارکہ کو بہت زیادہ مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو بہت سی آیات مبارکہ کی طرح بدقسمتی سے نعوذ باللہ اس آیت مبارکہ کو بھی بہت زیادہ مس یوز کیا گیا ہے، غلط سمجھا گیا ہے، غلط سمجھایا گیا ہے، اور اس کا غلط استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کی ہم جب طرف غور کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اہل ایمان، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست یا رفیق ساتھی نہ بناؤ، اور یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اب یہ بھی اگر ہم اس کو کانٹیکسچوئل بیک گراؤنڈ میں دیکھیں، فیکچوئل بیک گراؤنڈ میں دیکھیں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں دیکھیں، یا آج کے زمانے میں بھی دیکھیں، تو اہل یہود اور عیسائی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست تو نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے جب قرآن حکیم کی کسی بھی آیت مبارکہ کا تجزیہ کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، تو اس کو پھر کانٹیکسٹ میں لینا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں کہا گیا کہ اگر ان میں سے، یعنی یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہودی اور عیسائی، اور اگر تم میں سے کوئی انہیں دوست بناتا ہے تو وہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا، اور پھر کہا کہ بے شک اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اب دیکھیے، سمجھنا بہت ضروری ہے، یہاں جو چیز واضح کی گئی ہے وہ ہے ظلم، کہ یہ لوگ جو ظالمین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب ظلم کی بھی ڈیفینیشن ہم نے اس پہ پہلے بھی گفتگو کی ہے۔ ظلم ہے کسی عدل کی ضد، ظلم ہے کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا، اس کا مقام نہ دینا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ عدل کی ضد ہے ظلم، یعنی کہ کسی بھی قسم کی زیادتی، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار ظلم کی مذمت کی ہے، اسی لیے عدل جو ہے وہ ہمارے اصول دین میں سے ہے، عدل بہت ضروری ہے۔
اب سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا یہ ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہے جو قرآن حکیم نے دی، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، ہمارے لیے حرف آخر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کلام کو، اس کے ترجمے کو اگر آپ اس پہ غور کریں، بار بار مس یوز کیا گیا ہے، اس کا غلط مطلب سمجھا گیا ہے، لوگوں کو سمجھایا گیا، اس سے بہت سے پولیٹیکل مقاصد، سیاسی فائدے حاصل کیے گئے ہیں، بہت سے دنیاوی فائدے حاصل کیے گئے، بہت سا فتنہ و فساد، انتشار، لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا گیا ہے کہ بھئی قرآن میں تو صاف کہہ دیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور جس کسی نے ان کو دوست بنایا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ اب اگر ہم اس آیت مبارکہ کی جو مطلب ہمیں ہمارے علماء حضرات نے، مولوی حضرات نے سمجھایا ہے، اگر ہم اس پہ صرف تکیہ کر لیں، خالی اس پہ قناعت کر لیں، تو اس کے لحاظ سے کوئی مسلمان کسی یہودی، کسی عیسائی سے کوئی تعلقات، کوئی مراسم نہیں بڑھا سکتا، ان کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، ان کے ساتھ راہ و رسم نہیں رکھ سکتا، خاص طور پہ وہ لوگ جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں۔ یہاں تو اکثریت یا آپ کو عیسائیوں کی ملتی ہے یا یہودیوں کی ملتی ہے، میجورٹی آپ کو یا جوز کی ملے گی یا کرسچنس کی ملے گی، جن ویسٹرن ممالک میں آپ رہتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ UK ہو یا یورپین کنٹریز ہوں۔ تو کرسچینٹی ہے یا جوڈازم ہے، اسلام تو پھر بھی مائنورٹی میں مغربی ممالک۔ تو اب ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے ایک مسلمان کے لیے جو ان ممالک میں رہ رہا ہے، کہ ظاہر پاکستان میں تو آپ کو یہودی ملتے نہیں ہیں، کوئی یہودی نہیں ہے، اگر ہیں بھی تو بہت میری نظر سے تو نہیں گزرے، لیکن ہمیں جب ہم مغربی ممالک میں آتے ہیں تو ہمیں بہت سے یہودیوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، ہمارے ہمسائے ہوں گے، ہمارے پڑوسی ہوں گے، ہمارے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، طالب علم ہوں گے، ہمارے ساتھ دفتروں میں کام کر رہے ہوں گے۔ امریکہ میں جوز زیادہ پائے جاتے ہیں، UK میں کرسچنز زیادہ پائے جاتے ہیں، لیکن بہرحال جوز بھی موجود ہیں۔ تو اب دیکھیے، جب ایک مسلمان مرد یا خاتون کسی ایسے ملک میں، مغربی ممالک میں آتے ہیں، تو اب اس کے لیے اپنے تعلیمی شعبے میں ترقی کرنے کے لیے، اپنی ملازمت میں ترقی کرنے کے لیے، کاروبار اگر اس نے اپنا قائم کرنا، اسٹیبلش کرنا ہے، اس میں پروگریس کرنے کے لیے اسے کرسچنز اور جوز سے انٹریکٹ بھی کرنا پڑے گا، اچھے مراسم رکھنے پڑیں گے، اور اگر ہمسائے کا حق ادا کرنے کی بات ہے، اگر کوئی ہمسائے آپ کا عیسائی ہے یا یہودی ہے، تو ہمسائے کا تو قرآن میں اور حدیث میں بہت زیادہ حق رکھا گیا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور تم بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ سو رہے ہو تو یہ گناہ ہے تمہارے لیے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جہاں ہم اس آیت کو اگر اپنے سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں، تو اس لحاظ سے تو پھر اگر کوئی یہودی یا نصرانی ہے، عیسائی ہے، تو وہ تو صاف کھلا دشمن ہے، تو پھر اس کی ویل بینگ یا اس کے سامنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، دوستی کا ہاتھ بڑھانا، اس کا خیال رکھنا، اس سے اچھے مراسم، ان شارٹ دوستی کرنا، رفاقت کرنا تو منع ہے۔ تو آج ہم اس پہ غور و فکر کریں گے، کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ایک بہت اہم نقطہ ہے ہماری نئی نسل کے لیے، خاص طور پہ کہ جو ظاہر ہے اس ملک میں تعلیم کا حصول کرتے ہیں یا اپنے کریئرز کو بناتے ہیں، امپلائمنٹ کے لیے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، یا اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں۔ ان کی کئی ایسی صورتیں ہیں جس میں پوری پوری زندگیاں ان ممالک میں گزر جاتی ہیں، تو اب ان کے لیے یہود و نصارہ سے تعلق قائم کرنا، اگر تو اس آیت مبارکہ کی خالی جو معنی بتائے جاتے رہے، سمجھائے جاتے رہے، ان پہ چلا جائے، ان پہ عمل کیا جائے، تو کسی بھی یہودی یا نصرانی سے کوئی ایک حد سے زیادہ میل جول، دوستی، رفاقت منع ہے، کیونکہ اگر دوستی کی تو ہم بھی انہی میں سے خدا نخواستہ ٹھہرائے جائیں گے۔ اور پھر جہاں پہ آیت اس کا جو مین پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اب یہ بہت اہم ہے سمجھنا کہ ظلم جو ہے وہ یہاں پہ ڈیفائننگ ایلیمنٹ ہے۔ اصل میں یہ ان یہود و نصارہ کی بات کی گئی ہے کہ جو ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، اور اس کو ہم قرآن حکیم کی اور مزید آیات سے بھی سمجھیں گے۔ چلتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف۔ سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 85، جس میں اللہ تعالیٰ، اس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، آیت کا آغاز ہوتا ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم
تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم: مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، یعنی کہ جس کو ہم پارٹی بازی کہتے ہیں یا گروہ بندی کہتے ہیں، اور جب وہ لڑائی میں بٹے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، یعنی کہ رہائی کے بدلے میں ان سے مال طلب کرتے ہو، رقم طلب کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ بہت غور طلب ہے اب یہ آیت مبارکہ کا حصہ، ایک طویل آیت ہے، آیت نمبر 85 سورہ بقرہ۔ کہا کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے پر کے ساتھ کفر کرتے ہو، یعنی کہ اس کا انکار کرتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کچھ حصے پہ تم قرآن کے کچھ حصے پہ ایمان لے آتے ہو اور کچھ حصے پہ ایمان نہیں لاتے، یعنی سلیکٹیولی جو آیات سوٹ کرتی ہیں، جو احکامات سوٹ کرتے ہیں، قرآن کا جو حصہ سوٹ کرتا ہے یا ہمارے لیے سہولت کا باعث بنتا ہے، کنوینئنٹ ہے، اس پہ تو ہم ایمان لے آتے ہیں، اور جو ہمیں سوٹ نہیں کرتا وہ اس پہ ہم ایمان نہیں لاتے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں مسلمان معاشروں میں، کہ جہاں کوئی نہ کوئی ایک حکم تو بڑی خوشی خوشی کے جو ہمارے لیے کنوینئنٹ ہے، ہمارے لیے آرام کا باعث ہے، اس کو تو بڑی خوشی سے اس کا پرچار کیا، اس کا اعلان کیا، اس پہ عمل پیرا بھی ہو گئے، لیکن جو باقی حکم ہے ان کو نظر انداز کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان کے گھروں سے ان کو نکالنا تم پر حرام تھا۔ پہلے ذکر کیا کہ تم اپنی برادری کے لوگوں کو بے گھر کرتے ہو، ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہو، گروہ بندی کرتے ہو، گروپس بناتے ہو، اور یعنی گروہ میں اکٹھے ہو کے ان پہ ظلم کرتے ہو، اور اس کے بعد رہائی کے لیے ان سے فدیہ لیتے ہو، یعنی کہ ظلم کی مختلف صورتیں بتائی گئیں، اور کہا کہ حالانکہ ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پہ سراسر حرام تھا، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اب یہ دیکھیے کہ یہ مسلمانوں کی بات کی گئی ہے، کہ مسلمانوں میں بھی جو قبضہ گروپ لوگ ہیں، یا کسی کا حق مار دینا، ناحق کسی کو اس کا حق بنتا ہو گھر سے نکال دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اور کہا اللہ تعالیٰ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ بے شک اس سے بے خبر نہیں۔ اب دیکھیے اس آیہ مبارکہ سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے بھی ہیں مسلمانوں میں جو کہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اور ان کے لیے پھر یہ وعید ہے کہ تم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے، آخرت کی زندگی میں بھی شدید ترین عذاب ہے، اور کہا کہ اللہ تمہاری ہر حرکت کو جانتا ہے، بے شک وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، ہر باریکی سے واقف ہے، باریک بین ہے۔ اور کہا کہ اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ پیغام جو مل رہا ہے اس آیت مبارکہ میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 85، کہ قرآن کے ایک حصے پہ تو تم ایمان لے آتے ہو، مان لیتے ہو، اس کو اس پہ سر تسلیم خم کر لیتے ہو، عمل کرتے ہو، اور دوسرا حصہ جو ہے اس کو کفر کرتے ہو، اس کا انکار کر دیتے ہو، جھٹلا دیتے ہو یا نظر انداز کر دیتے ہو۔ تو اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی یہ سزا ہے اس کام کی کہ ایک حصے کو ماننا اور ایک اپنی مرضی کے حصے کو مان لینا، اپنی مرضی کے حصے کو نظر انداز کر دینا، اس کی یہ سزا ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب کی طرف تمہیں بھیجا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 کی طرف، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
ٹھیک ہے، اب اس میں کہیں نہیں کہا گیا کہ شرط یہ ہے کہ وہ یہود اور نصارہ نہ ہو، کہا کہ بس وہ لوگ، ان الذین، کہ تم ان لوگوں کے ساتھ، اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرو جنہوں نے لم یقاتلوکم، جنہوں نے تمہارے خلاف قتل و غارت یا تم پہ حملہ نہیں کیا، تم سے جنگ نہیں کی، اور دین کے معاملے میں، فی الدین یعنی کہ دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اس میں یعنی کہ جو گھروں سے نہیں بے دخل کر رہے، ظلم نہیں کر رہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور پھر کہا اگلی ہی آیت میں، آیت نمبر 9 ہے سورہ الممتحنہ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، اور کہا کہ جو اس کام میں یعنی کہ تمہیں گھروں سے نکالنے میں، دین کے معاملے میں جنگ کرنا اور گھروں سے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب دیکھیے ان سے جو لوگ دوستی کریں وہ ظالم ہے۔ اب اس میں تو بالکل ہی صاف الفاظ میں واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی اور انصاف سے نہیں روکتا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، قتال نہیں کیا، اور جنہوں نے تمہارے گھر سے تمہیں نہیں نکالا۔ اور بڑے صاف الفاظ میں پھر کہہ دیا، بڑے واضح الفاظ میں، کہ وہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے کہ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یعنی کہ تمہاری حق تلفی کی، تم پہ ظلم کیا، اور کہا کہ اس گھر سے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، یعنی تمہارے اس اخراج میں، تمہیں بے دخل کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، تو یہ لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں، اور جو ان سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتنے اہم نکات اگر غور و فکر کریں تو قرآن حکیم کی حکمت، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا ظاہر حسین ہے، باطن عمیق ہے، اتنی گہرائی ہے قرآن حکیم کی باتوں میں، صرف غور و فکر کرنے کی دیر ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ فرماتا ہے کہ جو ظالم ہے اس کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے خوبصورت اقوال ہمارے سامنے، کہا کہ اگر ظلم کے خلاف تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم زبان سے اسے برا کہو، اور کہا کہ جو کسی کے ظلم پہ خاموش رہے گا تو کوئی، امام معصوم کے قول بہت سے اقوال ملتے ہیں، ظلم پہ خاموش رہے گا تو گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ ظلم کرنے والا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ ظلم پہ خاموش رہنے والا ایسا ہے کہ جیسے ظلم کا ساتھ دینے والا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ کوفہ ایک جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جگہ، ہر وہ قوم، ہر جگہ وہ لوگ جو ظلم پہ خاموش رہیں، خاموش تماشائی بنے رہیں، وہ جگہ کوفہ ہے اور وہ لوگ کوفی ہیں۔ ایک رویے کا نام ہے، یعنی کہ ظلم پہ خاموش رہنے کی تو ہرگز اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ پھر اس طرح سے مشہور کیے جاؤ گے جس طرح پہلی آیت میں تھا کہ جن یہود و نصارہ جنہوں نے ظلم کیا، اگر ان کے ساتھ دوستی کرو گے، اگر ان کا ہاتھ مضبوط کرو گے، ان کا ساتھ دو گے، تو پھر تمہارا وہی حشر ہوگا جو ان کا ہے، وہی انجام ہوگا، تم انہی کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے۔ اب دیکھیے یہ تو امام حسین علی مقام علیہ السلام سب سے بڑھ کے جنہوں نے ظلم کے خلاف سکھایا ہے ہمیں آواز بلند کرنا، آواز حق بلند کرنا۔ آپ کا ایک قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے حاکم کے دور میں ہو کہ جو ظالم ہو اور وہ اس کے خلاف کوئی کسی قسم کا احتجاج نہیں کرتا، یعنی ہاتھ سے پہلا درجہ ہے، پھر زبان سے، پھر قلم سے، کسی قسم کا ظلم کے خلاف جب احتجاج نہیں کرتا، تو وہ قیامت میں اسی ظالم کے ساتھ محشور ہوگا۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ایک مسلمان کے اوپر۔ اسی لیے کہا گیا کہ ظالم اور فاسق حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا بہترین جہاد ہے۔ اور اب یہ دیکھیے کہ اس بہترین جہاد سے معافی بھی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ اگر تم ظلم پہ خاموش تماشائی بنے رہتے ہو تو ایک طرح سے تم اس کو انڈورس کر دیتے ہو، تو منافقت کی اجازت ہے ہی نہیں اس مذہب میں۔ سجدہ آدم کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ پائے گا۔ اتنا خوبصورت یہ دین ہے کہ اس میں بڑا واضح ہے تولا اور تبرہ، کہ یا تم ساتھ ہو یا تم الگ ہو، یا تم دوست ہو یا دشمن ہو،
مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو. اگر تم اپنے دوست کے دشمن سے دوستی کرو گے تو تم اپنے دوست کی دوستی سے بھی محروم ہو جاؤ گے. تو اتنا صاف اور واضح رستہ بتا دیا گیا کہ منافقت کا رستہ اختیار نہ کریں. اگر کسی سے دوستی قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا جو دشمن ہے وہ آپ کا بھی دشمن ہے، اور اگر کسی سے دشمنی کی ہے تو پھر اس سے دوستی کی جو ایک ظاہری طور پہ ہوتا ہے رویہ، جس کو منافقت کہتے ہیں، وہ ہمیں رکھنے کا حکم نہیں ہے. منافقت کی ہمیں اجازت نہیں ہے، منافقت کا حکم نہیں ہے. ایک اسٹریٹ فارورڈ، ایک سچا طرز زندگی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. تو قرآن حکیم کی ان آیات سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہے عزیزان گرامی کہ جتنے بھی یہودی ہیں، جتنے بھی انصاری، جتنے بھی عیسائی ہیں، جتنے بھی یہودی ہیں وہ سب دشمن ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. کہا کہ جو اچھے ہیں، جنہوں نے ظلم نہیں کیا تم پہ کسی طرح کا، تم ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ اچھا انصاف کا سلوک کرو، بی فیئر ٹو دیم. اب دیکھیے یہ ایک اور لحاظ سے، اب جو میں بات کر رہی تھی کہ جب ہم ویسٹرن کنٹریز میں آتے ہیں، مغربی ممالک میں آتے ہیں، اب اگر ہمیں قرآن میں بار بار کہا گیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں جو نیک بندے اللہ کے، اور برائی سے روکتے ہیں. اب اس کے لیے، یا اگر آپ سمپل تبلیغ کی بات کریں، اسلام کی اشاعت کی بات کریں، اسلام پھیلانے کی بات کریں، جیسے ہمارے صوفیاء کرام نے تلوار سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے اسلام کو پھیلایا، تو اور بی بی زینب علیہ السلام نے، زینب عالیہ علیہ السلام نے وہ جنگ جیتی ہے جو بغیر تلوار کے بی بی نے یزید ملعون سے فتح حاصل کی، سچ اور جھوٹ کو واضح کر دیا. اب دیکھیے جب ان ممالک میں آتے ہیں، ان ملکوں میں آتے ہیں اور یہودیوں سے اور عیسائیوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو اب اپنے کردار کے ذریعے آپ نے تبلیغ کرنی ہے. جیسے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ تبلیغ کیسے کروں، تو کہا دیکھو الفاظ نہ استعمال کرنے پڑے، تمہارا کردار ہی کافی ہے. تو جب اچھا اخلاق رکھیں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو اچھا اخلاق جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نماز تو 5 وقت ہے، اخلاق کا ہر وقت حکم ہے کہ جو اچھا اخلاق نہیں رکھے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں کیسے خود کو شامل کر سکتا ہے؟ کہ آپ نے تو وہ کافر بڑھیا جو آپ کے رستے سے گزرنے پہ غلاظت پھینکتی تھی اور 3 دن تک مسلسل پھینکتی رہی، جب چوتھے روز آپ وہیں سے گزرے اس نے غلاظت نہیں پھینکی، تو آپ نے جا کے خبر لی، اس کو برا بھلا نہیں کہا، اس کے خلاف کوئی اور عمل نہیں کیا، اس سے جا کے خبر لی کہ کیوں نہیں اس نے آج وہ حرکت دہرائی. پتہ چلا کہ بیمار ہے، آپ نے اس کی عیادت کی، آپ کی خوش اخلاقی سے وہ مسلمان ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر جو سنت ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، وہ حسن اخلاق کی ہمیں بے انتہا مثالیں پیش کرتا ہے. تو جب ہم ان ملکوں میں آتے ہیں، اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، ہماری انٹریکشن اچھی نہیں ہوگی، اگر ہم کارڈیل طریقے سے یہودیوں عیسائیوں سے نہیں ملیں گے، تعلقات نہیں بنائیں گے، تو کس طرح انہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ کس طرح ہم اپنے کردار کے ذریعے تبلیغ کریں گے؟ کیسے بتائیں گے کہ جو اسلام مذہب ہے یہ ٹیررزم کا مذہب نہیں ہے، یہ پیس کا مذہب ہے، یہ لو کا مذہب ہے، یہ امن کا مذہب ہے. اسلام کا مطلب ہی پیس ہے، امن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج گفتگو چونکہ تمہید ہماری طویل ہو گئی اور یہ سمجھانا بھی ضروری تھا قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں، تو میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اگلے ہفتے کا جو پروگرام ہے اس میں اسی سلسلے کو جاری رکھیں، کیونکہ ہمارا اصل موضوع ہے یہود اور تشیع. ہمارا اصل موضوع ہے کہ جوڈزم اور جو یہودی ہیں ان کا کیا کردار رہا ہے شیعہ مذہب میں، کیونکہ ایسے بہت سے الزامات سامنے آئے ہیں کچھ علماء کی طرف سے. یہ الزامات سامنے آئے کہ نعوذ باللہ جو شیعہ مذہب ہے اس کو یہودیوں کی سازش، یہ ایک تو بہت آپ نے سنا ہوگا کہ بڑا آسان ہے، بڑا کامن ہے ہر چیز کو یہودیوں کی سازش بنا دینا، یہودی کی سازش، یہودیوں کی سازش ہے. تو شیعت کا یا تشیع جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا اجر رسالت، ان کی مودت کی صورت میں جو فقہ ادا کرنے کو مینڈیٹری سمجھتا ہے، اجر رسالت کو واجب سمجھتا ہے، مودت
جو اہل بیت کی ہے، ان کو ہم جب شیعہ کہتے ہیں، کہلاتے ہیں جو شیعہ، تو یہ کچھ مذہب اسلام کے کچھ فرقوں سے تعلق رکھنے والے علماء نے یہ تک کہا کہ یہودیوں کی سازش سے یہ تشیع یا شیعت کا دین وجود میں آیا ہے۔ اور ایلیجڈلی ان کا کیا الزام تھا کہ عبداللہ ابن سبا نامی ایک آدمی تھا جو کہ فتح خیبر کا جو واقعہ، وہ بھی یہودیوں کی جو اسلامک ہسٹری میں یہودیوں کے ساتھ انٹریکشن، اس کا بہت بڑا واقعہ۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں تو میثاق مدینہ آپ نے کیا یہودیوں کے ساتھ، جس میں یہودیوں اور مسلمانوں کی ایکول رائٹس تھے، ایک دوسرے کے احترام کا، حقوق کی حفاظت کے لیے وہ میثاق مدینہ، وہ معاہدہ، وہ ایگریمنٹ کیا گیا۔ تو اسلام وہ مذہب ہے جو صلح، صفائی، مصالحت، باہمی کو ایگزسٹ کرنا، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا، ایک دوسرے کے ڈفرینسز کے ہوتے ہوئے قرآن میں بار بار کہا کہ تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، جو حالانکہ یہودی تو، اور ہم اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو جاری بھی رکھیں گے، یہودی بھی مسلمانوں کی طرح ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ مونوتھیزم یہودیت کی بنیاد ہے، یعنی کہ جوڈازم کی بنیاد ہے کہ ایک اللہ ہے، there is one God۔ سو ایک کامن گراؤنڈ ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نبی نہیں مانتے۔ تو کچھ پھر ڈفرینسز ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر ہے کہ آخری نبی نہیں مانتے، اور ان کے لحاظ سے ملاخی جو ان کے یہودی نبیوں میں سے وہ آخری نبی حضرت لوط علیہ السلام کو، جن کا قرآن میں ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نبی نہیں مانتے، اور ملاخی کو آخری نبی حضرت زکریا کو مانتے، اور ملاخی کو آخری نبی مانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ بھی کیا، اور پھر خیبر میں جب یہ یہودیوں نے وہ میثاق توڑ دیا، اس عہد کی خلاف ورزی کی، ظلم کیے مسلمانوں پہ، اس وقت یہ خیبر کا جو واقعہ ہے، خیبر کا جو معرکہ ہے، خیبر کا جو غزوہ ہے، جس میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے مرہب کو 2 لخت کر دیا اور فتح حاصل کی، اور ایک گشت کے ذریعے خیبر کے اس وزنی ترین در کو کھاڑ دیا اور یہودیوں کو پسپا کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ جو علماء ہیں کچھ جن کا تعلق اہل تشیع سے نہیں ہے، شیعت سے نہیں ہے، اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ اب یہ بہادری تو ان کی ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد پسپا ہو گئے، کیونکہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے جب وہ فتح حاصل کر لی، ان کے دانت کھٹے ہو گئے، تو اب یہ بہادری کے میدان میں پیچھے ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنی ٹریچری، انہوں نے اپنی سازشوں، اپنی جو ملیشیس طریقے تھے، ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرنی شروع کی، اور عبداللہ بن سبا نامی جو شخص تھا وہ مسلمان بن کے مدینے میں آ گیا، اور اس نے پھر یہ دیکھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کے مختلف جو قبائل ہیں ان کے درمیان آپس میں کیسے نفاق پیدا کیا جائے، فتنہ فساد پیدا کیا جائے، اور ان کے وہ جو ایک عالم گزرے ہیں اہل سنت کے، ان کے لحاظ سے کہ پہلے اور دوسرے خلیفہ تو نہیں، پھر تیسرے خلیفہ، کیونکہ بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا، تو بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جو خاندانی دشمنی تھی، جو ایک مقابلہ تھا، ایک کمپٹیشن تھا، اس کو فیول کیا عبداللہ بن سبا نے، اور اس طرح سے شیعت کا وجود جو ہے وہ عمل میں آیا۔ جبکہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ بے شک ہر قوم میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو مذہب کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پولیٹیکل گین کے لیے، دنیاوی طاقت کے لیے، پاور کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ اہل یہود میں بھی ہیں، وہ عیسائیت میں بھی ہیں، عیسائیوں میں بھی ہیں، اور وہ مسلمانوں میں بھی ہیں۔ تو جس طرح ہم نے قرآن حکیم کی ان آیات سے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جو صرف ظالم ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، ظلم ہے عدل کی ضد، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے، اور یہاں پہ واضح کیا گیا کہ جیسے گھروں سے نکالا گیا ہے، جیسے اسرائیل جو ہے اس نے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا، اس طرح کے حالات میں مزاحمت کرنا، اس طرح کے حالات میں آواز حق بلند کرنا، اس طرح کے حالات میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا واجب ہے۔ لیکن جب ظلم نہیں کیا گیا، اور بہت سے ایسے یہودی اب بھی موجود ہیں جو کہ اس دین ابراہیمی پہ قائم ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو صحیح معنوں سے سمجھتے ہیں،
اور وہ اس قبضے کو ناجائز سمجھتے ہیں اسرائیل کے. ایسے بہت سے یہودی راہب موجود ہیں، ریبائز موجود ہیں. تو ہمیں قرآن حکیم کی ان آیات سے سب سے پہلا سبق جو معزز ناظرین وہ ملتا ہے کہ اسلام جب بات کرتا ہے تو وہ کسی بھی مذہب کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی بھی انسان کے ساتھ ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. اسی لیے ہمارے جو مذہب میں جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، جنگ کے موقع پہ بھی خاص طور پہ ہدایات دی گئی کہ کوئی درخت بھی نہ جلاؤ. جو شخص مسلح نہیں ہے، جو آرمڈ نہیں ہے، جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، سویلین ہے، اس کے اوپر حملہ نہ کرو. عورتوں، بوڑھوں، بچوں کو کسی قسم کی کوئی گزند نہ پہنچاؤ. بلکہ یہ کہ جب کوئی لڑنے والا جو سپاہی ہے دوسری فوج کا، وہ بھی اگر ہتھیار چھوڑ دیتا ہے اور وہ خراج ادا کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے، ٹیکس پے کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ظلم نہ کرو. تو ظلم کسی بھی صورت میں کسی انسان کے ساتھ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے. تو کسی کو صرف اس کے مذہب کی بنا پر، اس کی بنیاد پر اس کے ساتھ ڈسکریمنیٹ کرنا، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا، اس کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا. اور اگر ہم ایک انسانی لحاظ سے انسانی اقدار پہ عمل نہیں کریں گے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اچھا سلوک نہیں کریں گے دوسرے انسانوں سے، تو ہم کیوں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر سکتے ہیں. تو اب جب ہم نے اس جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اس میں ہم نے تشیع میں جو یہودیوں کا کردار ہے اس پہ روشنی ڈالنی ہے، تو ایسے بہت سے واقعات ہیں جو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں سے متصل ہیں، جس میں ہمیں یہودیوں کا ذکر ملتا ہے. اور جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ ہمیں یہودیوں یا عیسائیوں سے ان کے مذہب کی وجہ سے ڈسکریمنیٹ کرنے یا برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ بات میں اس بنیاد پر بھی کہتی ہوں معزز ناظرین کہ دیکھیے وہ لوگ بھی تھے، وہ عیسائی بھی تھے جو نجران کے راہب تھے، عیسائی راہب تھے. اور جب وہ مباہلے کے میدان میں مقابلے کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ سورہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آیت مباہلہ میں کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفوس کو لاؤ ہم اپنے نفوس کو لائیں گے. اور پھر کہا کہ پھر اللہ سے دعا کریں اور جھوٹوں پر لعنت ہو، کہ جو گروہ جھوٹا ہوگا اس پر لعنت ہوگی. اور ایسے عیسائی راہب تھے جو اتنی معرفت رکھتے تھے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انفسنا کے طور پہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام اور نسانہ کی صورت میں اپنی عورتوں، مسلمانوں کو کہا گیا کہ اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. عیسائیوں کو کہا گیا اپنی عورتوں کو لاؤ. بی بی فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام اور اپنا بیٹوں کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کے بیٹے بنا کر لے کے گئے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو. اور نجران کے جو عیسائی راہب تھے، انہوں نے جب یہ چہرے دیکھے، انہوں نے کہا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں، تو ہم ان کے خلاف بددعا نہیں کریں گے، ہم ان کے سامنے مقابلے کے لیے، مباہلے کے لیے ہرگز کھڑے نہیں ہوں گے. اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی. اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ کلمہ گو نہیں تھے، اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پہ یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن اتنی معرفت تھی ان کی، روحانی معرفت اس قدر پہنچی ہوئی تھی اس حد تک کہ کم از کم ان چہروں کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے سامنے مقابلہ نہیں کریں گے. حالانکہ یہ تھا کہ دعا کریں دونوں گروہ اور جو سچا ہو وہ بچ جائے اور دوسرے پہ اللہ کا عذاب نازل. لیکن اتنی معرفت ان میں بہرحال تھی ناظرین کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان ہستیوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. دوسری طرف اگر ان مسلمانوں کو دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیام و طعام کرتے تھے، کہنے کو صحابی تھے لیکن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حق تلفی کی، بی بی دربار میں گئی، ان کو حق ادا نہیں کیا گیا، ان کا جو حق تھا ان کو نہیں دیا گیا. بی بی کے گھر کو، آپ کے دروازے پر حملہ کیا گیا، آگ لگائی گئی. وہ مسلمان تھے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، اور شاید علی ولی اللہ پہ بھی زبانی طور پہ، دکھاوے کے طور پہ مبارکباد دے چکے تھے غدیر خون کے میدان میں. پھر وہ بھی مسلمان تھے جو کربلا کے میدان میں ہمیں نظر آتے ہیں.
یزید کے لشکر میں تمام مسلمان تھے، یہودی اور عیسائی کا پتہ نہیں ملتا۔ وہ مسلمان تھے جنہوں نے پیدل حج کیے ہوئے تھے، وہ مسلمان تھے جو روزے رکھتے تھے، وہ مسلمان تھے جو قرآن کے حافظ تھے، وہ مسلمان تھے جو نمازیں پڑھتے تھے، وہ مسلمان تھے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان لائے ہوئے تھے۔ لیکن ان کی معرفت دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح نواسا رسول کو، کس طرح سے شہید کیا۔ تو یعنی کلمہ پڑھ لینا، زبان سے مسلمان ہو جانا معرفت کی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں تاریخ میں یہودی کا وہ قصہ ملتا ہے جو ایک فارسی کی کتاب ہے، جذب القلوب، جس کے لکھنے والے جو ہیں، جو مصنف ہیں، ان کا تعلق اہل تشیع سے نہیں ہے، ان کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اور ایک واقعہ یہ ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اب یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ ایسا کیا وقت آ گیا ہوگا بی بی پہ۔ ظاہر ہے پہلے فدق کا باغ تھا کہ جس سے جو بھی کھجوریں آتی تھی، جو بھی اس کی ییلڈ تھی، وہ غریبوں میں بانٹی جاتی تھی۔ اس سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ملائکہ انعام مولا علیہ السلام غریبوں کی، سائلوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ خدا جانے وہ کیا وقت ہوگا کہ ایک سائل گھر پہ آتا ہے اور بی بی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس سائل کو دینے کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی علیہ السلام، جنہیں سلمان محمدی کا بھی لقب دیا گیا، باہر بیٹھے ہوئے در زہرا پہ، تو بی بی ایک مرتبہ اپنی ایک چادر لاتی ہیں اور حضرت سلمان سے کہتی ہیں کہ یہ میری چادر بازار میں بیچ ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی علیہ السلام جو ہیں وہ اہل بیت کے محب ہیں، بی بی کے حکم کے تابع ہیں، چادر اٹھاتے ہیں اور بازار میں چل پڑتے ہیں۔ اب ظاہر ادب کا تقاضا ہے کہ زبان سے نہیں کہہ پاتے کہ یہ بی بی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ طاہرہ علیہ السلام کی چادر ہے، یہ چادر تطہیر ہے معزز ناظرین، اور بازار میں بکنے کے لیے آئی ہے، کس لیے؟ ایک سائل کی ضرورت پوری کریں۔ تو حضرت سلمان بس وہ چادر جو سامنے نظر آتا ہے خریدنے کے لیے، اس کو وہ چادر بس کھول کے دکھا دیتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے۔ اتنے میں ایک یہودی گھرانہ جو تھا اس کا دروازہ کھلتا ہے اور اس میں سے ایک بوڑھا یہودی راہب باہر نکلتا ہے اور وہ حضرت سلمان سے کہتا ہے کہ کیا میں یہ چادر دیکھ سکتا ہوں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل دیکھ لو۔ پھر کہتا ہے کہ اگر اجازت ہو، برا نہ منائے، تو میرے پاس توریت کے کچھ قدیم صحیفے، کچھ اوراق پڑے ہوئے ہیں، توریت جو اللہ تعالیٰ کی کتاب، جو یہودیوں جس کو مانتے ہیں تورا کہتے ہیں، کیا میرے پاس کچھ پرانے صحیفے کے کاغذات پڑے ہوئے ہیں، پارچے پڑے ہوئے ہیں، تو میں اگر اجازت ہو تو میں ان کو دیکھ کے اس چادر کا معائنہ ان کی روشنی میں کر سکتا ہوں؟ حضرت سلمان نے کہا ہاں بے شک کر سکتے۔ وہ پرانے کچھ توریت کے جو صحیفے کے کاغذ تھے، پارچے تھے، ان کو لے آیا اور بی بی کی چادر کا معائنہ کرنے لگا۔ تو پھر کہنے لگا کہ میں یہ چادر خریدنے کو تیار ہوں، کتنا معاوضہ ہے، کتنا ہدیہ ہے، اس چادر کی قیمت کیا؟ حضرت سلمان نے اس کو بتا دیا کہ یہ اتنی قیمت ہے، اتنا ہدیہ ہے، تو ٹھیک ہے تم ہدیہ دو اور یہ چادر لے لو۔ تو اس یہودی نے کہا نہیں، نہ میں ہدیہ لوں گا یہاں، نہ میں ہدیہ دوں گا یہاں، نہ میں چادر لوں گا یہاں، مجھے مسجد نبوی میں لے چلو، مسجد نبوی میں لے چلو۔ اب وہ مسجد نبوی میں حضرت سلمان فارسی اس کو لے آئے، ساتھ آ گیا، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے۔ اب وہاں پہنچ کے وہ کہنے لگا کہ یہ جو میرے پاس توریت کے پرانے صحیفے موجود ہیں، میرے آباء و اجداد سے مجھے ملے، میرے پاس محفوظ ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں پیش گوئی ہے، جس طرح سے توریت میں پیش گوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، اور یہودی جو تھے اس طاق میں تھے، گھات میں رہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آپ کا ظہور ہوا تو بار بار دیکھتے تھے کہ کہاں ہیں وہ اللہ کے نبی، کہاں ان کا ظہور ہوا۔ تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ یہ اس توریت کے پرانے صحیفے میں لکھا ہوا ہے، درج ہے کہ اللہ کے آخری نبی کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے کے لیے آ جائے گی، اور کہا میں نے اس کو خریدنے کی اس لیے حامی بھری کہ اس کتاب میں جو میرے پاس ہے، جو میرے بزرگوں سے مجھے ملی، توریت کا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا صحیفہ، اس میں یہ بھی لکھا ہے
اس میں یہ بھی لکھا ہے، یہ صاحب جذب القلوب لکھتے ہیں، اس یہودی کا بیان تھا، اس میں یہ لکھا ہے کہ جو اس چادر کو خرید لے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بادشاہی لے لے گا۔ تو کہا چونکہ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو اس توریت میں صحیفے میں لکھا تھا، تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یعنی وہ اس بات پہ کہ یہ واقعہ جو لکھا ہوا تھا اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب میں، اور اب یہ اصل میں رونما ہو گیا، اس بات پہ وہ اتنا صاحب معرفت تھا کہ اس نے کہا کہ یقیناً کیونکہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی آخری نبی ہیں اور یہ ان کی بیٹی کی چادر ہے کہ جو بازار میں آئی، اور یہ لکھا ہوا ہے توریت میں کہ جو اس کو خرید لے گا وہ گویا دنیا و آخرت کی بادشاہت حاصل کرے۔ اب جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا اس بات پہ، تو اب کہا حضرت سلمان نے کہ پھر یہ چادر خرید لو اور اس کی قیمت ادا کرو۔ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ جب میں یہودی تھا میں نے تب بھی احتراماً اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اب جب میں مسلمان ہو چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسے میں نے اللہ کا رسول مانا، خاتم النبیین مانا، اس کی بیٹی کی چادر کو میں کچھ پیسوں کے عوض خریدوں؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کے اس نے کہا کہ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں لیکن میں اس چادر کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ معرفت تھی اس یہودی کی، اور وہ ظالمین تھے جو کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن شام غریبہ ہوتے ہی تطہیر کی ان چادروں کو چھیننے کے لیے آ گئے، اور وہ مسلمان تھے۔ اس بات سے عزیزان گرامی لمحہ فکریہ غور و فکر کریں، بی بی زینب عالیہ علیہ السلام کی وہ کالی چادر جو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے خون سے سرخ ہو چکی تھی، ان بیبیوں کی وہ چادریں، ان کو لوٹنے والے، نیزوں سے ان کو چھیننے والے کون تھے؟ کیا وہ عیسائی تھے؟ کیا وہ یہودی تھے؟ نہیں، وہ کلمہ گو تھے، وہ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل جو فرق ہے وہ ظالم اور مظلوم کا ہے، وہ ظالم اور عادل کا ہے، وہ صرف مسلمان اور یہودی یا مسلمان اور عیسائی کا فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قرآن میں کہ وہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس لیے جہاں بھی ظلم کا ساتھ دیا جائے گا، جہاں بھی ظلم پہ اصرار کیا جائے گا، وہ چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ یزیدی اور ملعون کہلائے گا، اور تا قیامت اس پر اور اس کی پچھلی نسلوں پر، آنے والی نسلوں میں تو چاہے کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہدایت کی طرف آ جائے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہی یہی ہے، مقصد ہی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کہ نبیوں کا جو مقصد تھا اللہ کی آیتوں کو پہنچانا، نفس کا تزکیہ کرنا، قرآن و حکمت کی تعلیم دینا، وہی مقصد رسالت، مقصد ولایت ہے۔ اور اسی لیے امام حسین علی مقام علیہ السلام آخری وقت تک کہتے رہے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ یہ آواز کیا تھی؟ یہ آواز تھی کہ شاید کسی بھٹکے ہوئے کی روح اللہ کی طرف جو وعدہ کر کے آئی الستو بربکم کا واپس آ جائے، واپس اندھیروں سے نور کی طرف آ جائے، ظلم سے عدل کی طرف آ جائے۔ اور یہی مقصد ہے، اس لیے آنے والی نسلوں میں تو پھر بھی، لیکن پچھلی جتنی بھی نسلیں گزری ہیں ان پہ لعنت کی جاتی ہے ظالمین کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو ظلم کا ساتھ دینا منع ہے، چاہے وہ کوئی مسلمان ہو جو ظلم کا ارتکاب کر رہا ہو، چاہے وہ یہودی یا عیسائی۔ تو ہمارا یہ دین معزز ناظرین، اور انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی قرآنی آیت کو اس کے مقصد کے بغیر، اس کی روح کے بغیر آنکھیں بند کر کے، جس طرح سے کسی مولوی نے بتا دیا کہ تمام یہود و نصارہ دشمن ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے،
اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انسانیت کا سلوک، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو اگلے ہفتے جاری رکھیں گے اور مزید گفتگو کریں گے تاریخ کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، اہل یہود اور جوڈازم کا کیا رول رہا ہے اور شیعہ اسلام میں کون سے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں یہودیوں کی جو انٹریکشن ہے شیعہ اسلام کے ساتھ اس کی طرف روشنی ڈالتے ہیں، اور پھر ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو دعوے کیے گئے کہ یہ یہودیوں کی سازش سے یہ مذہب وجود میں آیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک اور کوشش ہے کہ وہ سچ کو نہ دیکھ سکیں، وہ حق کو نہ دیکھ سکیں، وہ اہل بیت علیہ السلام پہ جو ظلم کرنے والی شخصیات تاریخ میں ہیں ان کی نشاندہی نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قرآن میں کہ وہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، اور ظالموں کا ساتھ تم نہیں دے سکتے، ظلم کو تم انڈورس نہیں کر سکتے، ظلم کو تم صحیح نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی ظالم کا ساتھ دو گے، اس کے ظلم پہ خاموش رہو گے، تو تمہارا حشر انجام بھی اس ظالم کے ساتھ ہی ہوگا، تم بھی ظالموں میں شمار ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو تمام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں عدل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ظلم کو پہچان سکیں، اس کے خلاف جس طرح اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، ہاتھ سے، زبان سے، دل میں برا جانے، اس کا ساتھ نہ دیں۔ یا اللہ ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں تفریق کر سکیں۔ یا اللہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت جس طرح حق ہے آپ کی مودت کے لیے، آپ کے اہل بیت علیہ السلام کی مودت کے لیے، اس کے قابل بنا، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس کتاب کو، جو ایک معجزہ ہے، جس کے بارے میں خود کہا، جو واحد کتاب ہے جو اپنی اوریجنل زبان میں محفوظ ہے، کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس قرآن حکیم میں غور و فکر کرنے، تدبر و تفکر کرنے، اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما، کہ ہم اس قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو رزق کے خواہاں ہیں انہیں رزق حسن کے صدقے میں، تو نے کہا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کی جناب سے رزق پاتے ہیں، اس رزق حسن کے صدقے میں ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر دے، وہ گھر جو مجلس شبیر کے لیے ہو، اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، ہمارے آنے والی نسلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت، غم حسین کی حرارت ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں انہیں تعلیم میں، میدان میں کامیابی عطا فرما، دین و دنیا دونوں میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔